أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خواتین و حضرات، ہم اپنی سیریز کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو دروس قرآن کے حصے تھے ان میں آخری سبق ہم پڑھنے چلے ہیں سورہ الحدید. 27ویں پارے کی آخری صورت ہے. انشاءاللہ 3 یا 4 نشستوں میں ہم اس صورت کا مطالعہ مکمل کر لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سیرت النبی پر اضافی لیکچرز ہوں گے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ انشاءاللہ سورۃ حدید پر مکمل ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر. لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. سورۃ الحدید قرآن مجید کے 27ویں اور 28ویں پارے میں وارد ہونے والی مدنی صورتوں کے سب سے بڑے مجموعے کی پہلی صورت ہے. اگرچہ طوالت کے اعتبار سے سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے اور قرآن مجید کے آغاز میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں آئی ہیں جو کم و بیش 5 پاروں پر مشتمل ہیں. لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ یہی ہے. یہ 27ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحدید سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا 28واں پارہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے. ان صورتوں کی ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے تذکرے سے شروع ہوتی ہیں. جیسے یہی صورت سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور دوسری مشترک بات یہ ہے کہ ان کا زمانہ نزول
مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا دوسرا ہاف ہے، دوسرے نصف میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان میں قرآن مجید کے اہم مضامین کے خلاصے ہیں، جیسا کہ یہ بات آپ پر واضح ہوگی۔ اس سلسلے کی صورتوں میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورۃ جمعہ کا مطالعہ کر چکے ہیں، سورۃ المنافقون کی بہت سی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ تغابن کا مطالعہ کر چکے ہیں، اسی طرح ہم سورۃ التحریم کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورۃ الحدید ان صورتوں میں سب سے اول بھی ہے اور سب کی جامع بھی۔ سورۃ الاعراف میں آپ دیکھیں گے کہ اس سورۃ الاعراف میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ، پہلے رکوع میں ان کا خلاصہ ہے، ایک ایک دو آیتیں ہر اہم مضمون پر۔ اسی طرح ان صورتوں میں جنہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مسبحات کا نام دیا تھا، تسبیح کرنے والی صورتیں، اور وہ اس سورۃ المبارکہ کو ام المسبحات کہا کرتے تھے۔ تو اس میں جو صورتیں آنے والی ہیں ان کے مضامین کے خلاصے یکجا کیے گئے ہیں۔ ایک اور مشترک بات ان صورتوں کی یہ ہے کہ ان میں مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے خطاب ہے، یعنی مسلمان کون ہے؟ کلمہ گو، جو اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان میں کچھ سچے مسلمان ہیں کہ وہ یہ بات پورے شعور کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور ان میں منافقین سے بھی خطاب ہے جن کا دل نفی کرتا ہے اس بات کی، زبان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے، اگرچہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ وہ 5 صورتیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے تذکرے سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں ماضی کے صیغے میں تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض اس صورت میں، اور سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سورہ حشر کے آغاز میں اور سورہ صف کے آغاز میں۔ 2 صورتوں میں، سورۃ جمعہ اور سورۃ التغابن، ان دونوں صورتوں کے آغاز میں اللہ کی تسبیح کا ذکر مضارع کے صیغے میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ایک جو فرق رہ گیا مضارع کا، اس کو پورا کیا گیا سورۃ حشر کی آخری آیت میں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، آسمان پر بھی وہی بادشاہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور زمین پر بھی وہی بادشاہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ اور صرف ایک آسمان ہی نہیں، سب آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں، اور اس سے بھی زیادہ ہو، اس لیے کہ عربی میں 7 کا ہندسہ جو ہے عربی محاورے میں یہ کثرت کے لیے آتا ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے۔ یحیی و یمیت، ثبوت دیا گیا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا کہ یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے، جس کو سادہ لفظوں میں کہا جاتا ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کا انتہائی مشکل مقام ہے اس کی وضاحت کرنا،
اس کا ایک سادہ مفہوم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی مناجات ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ایک مناجات کیا کرتے تھے، اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر، اور تو سب سے آخری ہے، ولیس بعدک شیء، اور تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے، یعنی ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور ظاہر پیٹھ پر سوار ہونے والا اوپر، وانت الظاہر، تو سب سے اوپر ہے، ولیس فوقک شیء، تجھ سے اوپر اور کوئی نہیں، وانت الباطن، اور تو سب سے نیچے ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، عام طور پر جو جانور ہیں ان کا پیٹ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور ان کی پیٹھ اوپر کی طرف ہوتی ہے، یہ تو انسان ہے جو دو قدموں پر چلتا ہے، دو ٹانگوں پر چلتا ہے، لہذا اس کا پیٹ آگے اور اس کی کمر پیچھے، ورنہ عام جو جانور ہیں، خواہ وہ رینگنے والے جانور ہوں یا چار پاؤں پر چلنے والے جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ پیٹ نیچے رکھ کے چلتے ہیں اور کمر ان کی اوپر ہوتی ہے، وہ انت الباطن، اور تو سب سے نیچے، ولیس تحتک شیء، اور تجھ سے نیچے اور کوئی نہیں۔ یہ تو ایک سادہ سا مفہوم ہے، لیکن ظاہر جو ہے یہ ایویڈنٹ کو کہتے ہیں، جو بالکل کھلا ہو، نظر آنے والا ہو، ظاہر، اور باطن چھپے ہوئے کو کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور وجود کی ریالٹی کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ کے سامنے کوئی اور شے ہے تو پھر اللہ اور ہے، وہ ہے، اور اس کا بھی وجود ہے اور اس کا بھی وجود ہے، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب صفات اس کی ذات کی طرح اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی سب صفات لامحدود ہیں، انفینٹ ہیں، ایبسولوٹ ہیں، مطلق ہیں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی صفات اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، لامحدود نہیں ہے کوئی صفت اللہ کے سوا کسی اور کی، محدود ہے، جتنی مرضی بڑی ہو جائے وہ صفت، لیکن بہرحال حد ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات تو قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، ایٹرنل ہیں، جبکہ غیر اللہ کی صفات حادث ہوتی ہیں، جب ہیں سو ہیں۔ آج کوئی صفت ہے تو لازم نہیں ہے وہ کل بھی ہو، اس کو کہتے ہیں حادث ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود وہ تو حقیقی وجود ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حقیقی وجود ہے، وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جنہیں بھی تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ باطل ہیں، حق حقیقی سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی حقیقی وجود ہے، اور اللہ کے مقابلے میں باقی سب وجود جو ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، اپنی جگہ جتنے مرضی حقیقی ہوں، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو پھر ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے بھی کسی بھی پہلو سے اللہ کے سوا کوئی اور شخص، کوئی اور چیز، کوئی اور سیارہ، کوئی اور پہاڑ وہ اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کے کئی زاویے ہیں، کئی اینگلز ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب ہر جگہ جو ہے، ایک تو اس کے یہ ہے کہ ہر جگہ سے مراد یہ کمرہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ ہر جگہ سے مراد زمین ہے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ اگر میز کی مثال لیں تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرف ہے کہ اس طرف ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے تو اس کو پھر میز کے اس طرف بھی ہونا چاہیے، میز کے اس طرف بھی ہونا چاہیے، اس طرف بھی ہونا چاہیے، اس طرف بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی ہونا چاہیے،
اس کے ایک ایک ریشے میں بھی ہونا چاہیے. اور اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی خاص ڈائمینشن میں محدود ہو گیا ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے جو محدود ہو جائے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے. جو بھی سوچنے سمجھنے والا انسان ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یا کوئی شخص خود سوچ رہا ہے تو وہ کس اللہ کو مانتا ہے. کریشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کریشن تو ہے کہ ایک بڑھئی تھا، اس کے پاس لکڑی تھی اور اس نے آری سے لکڑی کو کاٹا ایک خاص سائز میں، ایک خاص سمت میں، اور پھر کیلوں سے جوڑ کر یہ میز بنا دیا. یہ بھی ایک تخلیق ہے. اور ایک ہم اپنے ذہن میں کوئی چیز امیجن کرتے ہیں کہ جی یہ میز جو ہے اس میں اگر بڑھئی اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے تو اس طرف نہیں ہے، اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو صرف مانے کہ یہ کائنات پہلے سے موجود تھی، لکڑی پہلے سے موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یا کسی اور چیز سے لکڑی کو بنایا، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی سایان شان یہ ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات سے کیا رشتہ ہے. دیکھیے میں اپنے ذہن میں ایک امیجنیشن رکھتا ہوں. فیصل آباد میں ہوں تو گھنٹہ گھر کی مثال لیتا ہوں. فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، میں اس کو اپنے ذہن میں امیجن کرتا ہوں، لیکن میری وہ کریشن اتنی کمزور ہے کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کسی چیز کو امیجن کرتے ہیں، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن میرے مقابلے میں میری امیجنیشن گویا ان ریئل ہے. اگر میں اپنے آپ کو ریئل مانوں، اگر میں اپنے وجود کو حقیقی مانوں، تو جو میری امیجنیشن ہے وہ ایک خیال ہے، صرف ریئل تو نہیں ہے. نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کی امیجنیشن کو میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہمارے مقابلے میں ایک جادوگر، وہ اپنی ریاضت کے ذریعے سے اپنی ول پاور کو مضبوط کرتا ہے، اور اتنا مضبوط کرتا ہے کہ آپ کی ول پاور کو کیپچر کر لیتا ہے. اور یہاں بیٹھے گا تھا وہ دیکھیں گھنٹہ گھر، اور ہم سب کہتے ہیں جی جی گھنٹہ گھر، حالانکہ گھنٹہ گھر تو شہر میں ہے، ہم تو اس سے 10 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب اگر اس فرق کو آپ انفینٹ سے ملٹیپلائی کریں، اس کو انفینٹ سے ضرب دیں، تو پھر اس کائنات کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی امیجنیشن سے زیادہ نہیں ہے. جیسے میجیشین اپنی کریشن، اپنی امیجنیشن دوسروں کو دکھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کریشن، اللہ تعالیٰ کی امیجنیشن کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. لیکن جیسے میری امیجنیشن میرے مقابلے میں ان ریئل ہے، اسی طرح یہ کائنات جو ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ریفرنس جب ہوگا تو جتنا میں ریئل ہوں یہ کائنات بھی اتنی ریئل ہے. میں بھی میٹیریل نیچر ہوں. میرے جسم کو اگر انالیسس کریں گے وہی نائٹروجن، وہی کاربن، وہی فاسفورس، اور وہی اس میں سوڈیم پوٹاشیم مل جائیں گے آپ کو. اور میں زمین کا انالیسس کروں، لکڑی کا انالیسس کروں کو تقریباً آلموسٹ یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہاں بھی مل جائیں گی. جو کھانا میں کھا رہا ہوں اس میں بھی یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. کسی میں پوٹاشیم زیادہ ہے، کسی میں آئرن زیادہ ہے، کسی میں کوئی اور چیز زیادہ ہے، کوئی کم ہے، لیکن ہے وہ سب میٹیریل. تو اس کائنات کو اگر اللہ تعالیٰ کی امیجنیشن کی طرح کی کوئی چیز سمجھا جائے، ایگزیکٹلی تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجود ریئل وجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ پوری کائنات جس کا ود ریفرنس ٹو ایچ ادر، ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے جتنا میں ریئل اتنا یہ میز ریئل، اتنی یہ دیوار ریئل، اتنا یہ کیمرہ ریئل، جتنا اسی طرح ہم ریئل ہیں. لیکن جب ریفرنس اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ریئل ہیں. 5-6 سال پرانی بات ہے، رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا تھا تو اس صورت کا میں نے درس دیا. تو ایک صاحب یہاں پر معتکف تھے، تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب چھڈو ساریاں گلاں نوں. ایک بڈھی عورت آئی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، ان کا میرا رب کتھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تھا.
واللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو میں نے ان سے کہا جی آسمان کہاں ہے؟ یعنی کیلیفورنیا کا آسمان تو میرے پاؤں کے نیچے ہے. یعنی گرمیوں کے دنوں میں پاکستان اور کیلیفورنیا یہ بالکل 12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. اس وقت جو ہے اگر دن کے 3:25 ہوئے ہیں پاکستان میں تو رات کے 3:25 ہوئے ہیں کیلیفورنیا میں. تو ہمارا آسمان ادھر ہے تو کیلیفورنیا جو ہے وہ اس گلوب پر اس کا آسمان ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. تو پھر ہم کہاں ہیں؟ تو اگر تو یہ مان لیا جائے کہ ہمارا ریئل وجود ہے، معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں ریئل وجود کے ساتھ، تو پھر تو یہ بہت بڑا شرک ہو گیا. یہ پینتھیزم ہو گیا، یہ ہندوانہ تصور ہے. پینتھیزم ماؤس کہ سب کچھ خدا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے، معاذ اللہ یہ سنگین شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود سے کوئی اور وجود ڈیرائیو نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے ڈیرائیو نہیں ہوا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اوریجن ہے اور نہ وہ کسی اور کا اوریجن ہے. نہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے بنا ہے اور نہ کسی اور کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود سے بنا ہے کسی بھی سینس میں، خواہ اس کو کیمیکل سینس میں لے لیں یا فزیکل سینس میں لے لیں یا بایولوجیکل سینس میں لے لیں. اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. عافیت اسی میں ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ پوری کائنات، میں آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کے امیجنیشن کی طرح ہے جس کا حقیقی وجود ہی کوئی نہیں. اور یہی بات جو ہے وہ الحی القیوم میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فار ہمسیلف اپنے لیے تو خود زندہ ہے، کوئی اس کو زندگی بخشنے والا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن اس پوری کائنات کے لیے اس کی حیثیت کیا ہے؟ قیوم کی ہے، تھامنے والا. جیسے میں اپنے امیجنیشن کو جب تک تھام کے رکھوں تو وہ ہے، اور ذرا میں غافل ہو جاؤں تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اس کو اونگ تو نہیں آتی، مجھے تو اونگ آ جاتی ہے نا، تو میرا وہ امیجنیشن بھی ختم ہو جائے گا. کنسنٹریشن لوز نہیں کرتا، لیکن اس کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ نو مور، تو اس کائنات کا وجود ول بی نو مور، یہ ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، حقیقت کے اعتبار سے اول بھی وہی اور آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی اور باطن بھی وہی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر متمکن ہو گیا. سوا کہتے ہیں برابر کو. استوا یستوی، کسی شخص کا گھوڑے پر اس طرح سوار ہو جانا کہ وہ پوری طرح گھوڑے پر قابو یافتہ ہو جائے. آپ ایک گھوڑے کو کھڑا ہوا دیکھیں تو آپ کو اس کی بیک میں خم نظر آئے گا، نہیں پیچھے سے اٹھی ہوئی، پھر درمیان میں یوں جھکی ہوئی اور پھر آگے سے اٹھی ہوئی. لیکن کسی تیز رفتار گھوڑے کو آپ سائیڈ ویو سے دیکھیں تو وہ اس کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی ہے. تو استوا یستوی کیا ہے؟ گھوڑے پر پورا کنٹرول کر لینا کہ اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے. اب یہیں سے محاورہ بن گیا پورا کنٹرول. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے اس پر پورا کنٹرول سنبھال لیا. اللہ تعالیٰ کا یہ استوائیت جو ہے، عرش کو بھی سمجھ لیں، عرش کے لفظی معنی تو تخت کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تخت، اس میں ہمارے سلف سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مختلف ایکسپریشنز ہیں وہ جیسے الفاظ میں ہیں ویسے ہی ہیں، یا وہ ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے، وہ کوئی محاورے کے اندر کوئی بات کہی گئی ہے. اس میں جو ہمارے ہاں اصحاب ظاہر ہیں وہ تو لٹرلی مانتے ہیں. وہ آتا ہے امام
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر چڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک صاحب نے مجمع میں سے پوچھا کہ شیخ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر کیسے اتر کے آتا ہے؟ تو انہیں سیڑھیاں اتر کے دکھا دیا کہ ایسے اتر کے آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوچ کا انداز ہے، ان کو اصحاب ظاہر کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے، لیکن لٹرلی اس طرح نیچے نہیں آنا، بلکہ ایک فیلنگ دلانا کہ یوں سمجھو کہ میں پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں اور پھر اب جو مانگنا ہے تم مجھ سے مانگ لو۔ یہ دوسری ایکسپلینیشن ہے۔ تو هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ویسے تو یہ فگر جو ہے وہ کئی صورتوں میں آئی ہے، لیکن اس کا سب سے اہم بیان اور واضح بیان وہ آپ کو سورۃ قاف میں ملے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو، یعنی اس پوری کائنات کے لیے قرآن مجید کا محاورہ ہے السماوات والارض، اور ہم نے پیدا کر دیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ کون بے وقوف ہوگا جو سمجھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا، اور آیت الکرسی میں بھی یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ ولا یعودہ حفظہما، اس کو آسمانوں اور زمین کو، اس کائنات کو تھامنا تھکاتا نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے کہ جب میں نے بائبل پڑھی تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں واضح کی ہے، اس لیے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ آرام فرمایا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس میں یہ سبق جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اور ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور آسمانوں اور زمین کو تھامنا اسے تھکاتا نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ عرش جو ہے وہ میں نے اس کیا تخت کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تخت ہے، اصحاب ظاہر تو یوں ترجمہ کریں گے، اور دوسرے جو ہیں وہ ترجمہ کریں گے کہ کوئی ایسی جگہ ہے، تخت پر بیٹھ کر بادشاہ کیا کرتا تھا؟ حکومت کرتا تھا، نظام حکومت چلاتا تھا، یعنی کوئی الیکٹرانک سینٹر جس سے وہ سافٹ جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ ساری اسائنمنٹ ڈیوٹیاں اسائن ہوتی ہیں کہ تم یہ کرو تم یہ کرو فرشتوں کو، تو شاید واللہ عالم شاید اسے عرش کہا گیا ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پوری کائنات کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایسے جو مشکل اور دقیق مسائل ہوتے ہیں ان میں عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ انسان اپنی کوئی سرٹن رائے نہ دے، بلکہ جو بھی کچھ سمجھ میں آیا ہے اس کو بیان کرے کہے کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کے کلمات کا، الفاظ کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کو ماننا فرض ہے ہم پر۔ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کی کوئی ایک ایکسپلینیشن ماننا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، خاص طور پر جب ایک سے زیادہ آراء ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہوں، تو پھر انسان اپنے رجحان کے مطابق کسی بھی رائے کو اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں 2 قسم کی آیات کا تذکرہ ہے، آیات مشتبہات ہیں، آیات محکمات ہیں۔ ایڈوائز کیا ہے، ریکمینڈڈ کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے کہ آیات محکمات پر کنسنٹریٹ کرو، واضح احکام والی آیات پر کنسنٹریٹ کرو، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی، ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں میں کوئی کجی پیدا نہ کرنا، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رحمت سے نواز
بے شک تو سب کچھ نوازنے والا، سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ہر آن، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، اوپر بھی دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہے، اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یعلم ما یلج فی الارض، اسی کا ایک تقاضا کیا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہو، جو زمین کے اوپر ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن جو اندر داخل ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہو، جو نکل رہا ہے اسے بھی جانتا ہو، جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اسے بھی جانتا ہو، جو آسمان سے نازل ہو رہا ہو اسے بھی جانتا ہو۔ یہی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے، آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 2 میں جو بات کہی گئی تھی اب دوبارہ آ رہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وہ آسمانوں کا بادشاہ بھی ہے، زمین کا بادشاہ بھی ہے، وہ سورج کا بادشاہ بھی ہے، چاند کا بادشاہ بھی ہے، اور جتنے بھی سورج چاند سے بڑے بڑے کرے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ بھی جو ہمارے علم میں آ چکے ہیں اور وہ بھی جو ہمارے علم میں نہیں آئے، ان سب کا بادشاہ وہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اب آیت نمبر 2 میں اس کا ایک ثبوت دیا گیا تھا، یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا فرماتا اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ یہاں اس کا ایک دوسرا ثبوت آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور، تمام ایشوز اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی بادشاہی کا ایک ثبوت ہے کہ زندگی موت دینا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، ان کی شکایت لگائی گئی کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے، وہ بادشاہ سلامت آپ کو نہیں مانتا، تو بلوا لیا انہوں نے، پوچھا کون ہے تیرا رب؟ انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس سے کہا جاؤ تم آزاد ہو، تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا گردن اڑا دو اس کی، اور کہا انا احیی و امیت، لک دیکھو زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ تو ایک ثبوت جو ہے بادشاہت کا، بہرحال زندگی اور موت ہوتا ہے۔ اب ایک اور ثبوت کیا ہے کہ فائنل ریفری وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی تنازع کھڑا ہو جائے رعایا کے اندر، اور اس میں ایک کورٹ کی اپیل، دوسرے کورٹ کی اپیل، تیسرے کورٹ کی اپیل، جیسے آج کل ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں پہلے ٹرائل کورٹ ہے، پھر سیشن کورٹ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے بعد بھی پھر کورٹ آف اپیل جو ہے وہ صدر مملکت ہے کہ اس سے رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بہرحال ملک کا سربراہ وہی شمار ہوتا ہے، سب سے بڑا حاکم وہی شمار ہوتا ہے، اگرچہ چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ ہمارے پارلیمنٹری سسٹم میں وہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ملک کا صدر ہی بڑا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلی، آئین کی روح سے۔ اور جو مونarchy ہے، کوئی بادشاہت ہے، تو اس میں سب سے بڑی اتھارٹی کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں کوئین ہے، امریکہ میں پریزیڈنٹ ہے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی رحم کی اپیل جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، کنسیڈر کر سکتا ہے، کسی کو سزائے موت ہوئی ہو تو اس کو معافی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا ایک ثبوت کیا ہے؟ وہی فائنل ریفری ہوگا۔ تمام معاملات وہ فائنلی اس کے حضور پیش کیے جائیں گے اور وہ اس کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا فائنل ریفری ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ
ترجع الامور، اور تمام ایشوز، تمام معاملات، تمام باتیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کو ریفر کیے جائیں گے، اور وہ ان کے درمیان آخری فیصلہ صادر فرمائے گا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل دی تھی بادشاہ کو، جب اس نے کہا کہ نہیں دیکھو زندگی اور موت میں دیتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر یہ سورج چاند تیرے حکم سے نکلتے ہیں تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، اور یوں وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ یعنی آیت نمبر 4 میں ذکر ہوا تھا کہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اور اندر ہے اور باہر ہے، سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، جو داخل ہوتا ہے جانتا ہے، جو نکلتا ہے اس کو جانتا ہے، جو آسمان سے نیچے آتا ہے اس کو جانتا ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو جانتا ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ تغابن میں جو آیت نمبر 4 تھی وہ کیا تھی کہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کھل کھلا کر اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں آپ ڈائریکٹلی وہ آخری جو ہے اس کو بیان کر دیا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اب سینے کے بھید کیا ہیں؟ عزائم، نیتیں، ارادے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوا سب کو دکھائی دے رہا ہوں، لیکن میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ میں نے کوئی کام کیا، میں نے کلیم کیا کہ وہ میں غلطی سے کر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے وہ کام جان بوجھ پر کیا تھا یا غلطی سے مجھ سے وہ سرزد ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی وہ شان کہ اس جیسا علم بھی کسی کا بھی نہیں۔ جو کچھ بھی آسمان میں، آسمانوں اور زمین میں ہے اسے جانتا ہے، جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو اسے جانتا ہے، جو کچھ تم کھلم کھلا اعلانیہ کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اور واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ اور یہاں فرمایا وہو علیم بذات الصدور، اور وہ جو سینوں کے اندر ہے اس کا جاننے والا ہے۔ 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ بہت اعلیٰ شان پر، بہت اعلیٰ علمی سطح پر بیان کیا گیا۔ خاص طور پر اس کی 3 آیت، یعنی کانپتا ہے انسان کا جسم بھی، اس کا دماغ بھی چکراتا ہے کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں، کہیں میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید ہے، اس کو بیان کرنا ہے تو پھر انسان کو الفاظ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں، ورنہ تو صرف آیات ہی پڑھ کر سنا دی جائے، اس لیے کہ کوئی ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا 100% ترجمہ نہیں ہو سکتا، ترجمانی ہی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ حکم ہے قرآن مجید کے بیان کا، چونکہ حکم ہے قرآن مجید پڑھانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیں یہ باتیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد 7ویں آیت سے اب عملی گفتگو شروع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ تغابن میں بھی یہی تقسیم تھی کہ پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تھا، اس کی صفات کا تذکرہ تھا، پھر 2 آیات میں ایمان بالرسالت کا بیان تھا، اور 1 آیت میں ایمان بالآخرت کا، اور اس کے بعد فرمان کیا تھا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس نور کو جو ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب یہاں کیا ہے؟ اب یہاں پر رسولوں کا کی ڈسکرپشن نہیں ہے، ایمان بالرسالت کی تذکرہ انڈائریکٹلی آ رہا ہے ایمان بالآخرت کا،
کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، جو نکلتا ہے زمین میں سے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لیکن یہاں آپ ڈائریکٹلی دو تقاضے کیے جا رہے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بااختیار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کس چیز پر اختیار دیا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں گن لیتے ہیں، باقی تو میرے سانس پر بھی اسے اختیار ہے، میری سوچ پر بھی اسے اختیار ہے، میرے ایک ایک روئیں ایک ایک بال پر بھی اسے اختیار ہے، میرے جگر کے فنکشنز پر بھی اسے اختیار ہے، میری کڈنی کے فنکشنز پر بھی اسے اختیار ہے، ہر چیز پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے. لیکن موٹی چیزیں کیا ہیں؟ یہ جسم، یہ اس کے اندر جان اور میرا مال، کل جائیداد میری. یعنی اگر مجھے میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر میرا یقین ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے ہی نہیں، اس کا ہے. تو دو حکم دیے گئے صرف، آمنوا باللہ ورسولہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو. اور پھر اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے تو وانفقوا، تو پھر خرچ کر دو، لگا دو، کپا دو. مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس سب میں سے جس پر اللہ نے تمہیں با اختیار بنایا ہے. اس جسم پر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اس زبان پر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اس ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں لکھوں. پھر اللہ تعالیٰ نے سوچ پر مجھے اختیار دیا ہے کہ میں نیک باتیں، اللہ تعالیٰ کی کو جن باتوں کا سوچنا پسند ہے وہی سوچوں، دوسری نہ سوچوں. یہ وقت یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ عمر یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں خرچ ہونی چاہیے. تو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور کھپا دو، لگا دو، خرچ کر دو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں با اختیار بنایا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، بس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب دو تقاضے آئے، اب دو آیات آئیں گی ایمان کی موٹیویشن کے لیے اور ایمان کیسے پیدا کیا جائے اس کی وضاحت کے لیے. اور پھر دو ہی آیات آئیں گی انفاق یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان مال خرچ کرنے کے لیے اور اس پر ابھارنے کے لیے. آیت نمبر 8 دیکھیے، یہ آپ کو پورے قرآن مجید میں اسلوب نہیں ملے گا. وَمَا لَكُمْ، میں اس کر چکا ہوں کہ ان صورتوں میں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے خطاب ہے، مسلمان، منافقین اور سچے ایمان والے. اب مسلمانوں سے خطاب ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے مسلمان بھی اور اس میں منافقین بھی ہوں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اوہ کیا خوبصورت انداز ہے. تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر اعتقاد نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے یہ پختہ عہد کر چکے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جب کوئی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو الہ مانتا ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو خالق مان رہا ہے، مالک مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سب کچھ سبمٹ کر رہا ہے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اگر تم مومن ہو آلریڈی تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے یہ پختہ عہد کر چکے ہو کہ یہ سب کچھ میرے پاس جو ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے مالک کا، رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے. یہ بولنے کی طاقت میری نہیں، یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت میری نہیں، یہ ہاتھ میرے نہیں، یہ پاؤں میرے نہیں، یہ دل و دماغ میرا نہیں، یہ گھر جس میں رہتا ہوں یہ میرا نہیں، یہ اولاد جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے. تو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور پھر جب ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ دل تو یقین سے خالی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کا علی الاعلان اقرار کر چکے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم لکھ کر دے چکے ہیں، اس پر دستخط کر چکے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن دل کو ٹٹولوں تو یقین نام کی کوئی چیز نہیں. تو کیا کرو؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات. اللہ ہی تو ہے کہ جو اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہے آیات بینات، واضح آیات. مراد بڑا سیدھا ہے، قرآن مجید کی آیات. کیوں نازل فرما رہا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں ان آیات کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. میں آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ کلام ہے جس کی روشنی میں اس قابل ہوا ہوں. تو اللہ ہی تو ہے کہ جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یہ بڑی دلچسپ ایک چیز ہے نوٹ کرنے والی کہ قرآن مجید ہمیشہ ظلمات کو پلورل لاتا ہے، جمع لاتا ہے، اندھیرے، اور نور کو، روشنی کو واحد لاتا ہے. بہت سے مقامات ہیں لیکن وقت کم ہے کہ میں کوٹ کروں. تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. کفر کا اندھیرا اس سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا، بے یقینی کا اندھیرا اس سے نکال کر یقین کی روشنی میں لانا، بے اعتمادی اللہ تعالیٰ پر اس سے نکال کر اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس کی روشنی. یعنی جب یہ روشنی دل میں آتی ہے تو انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے. ورنہ اندھیر نگری، جیسے کسی اندھیرے میں آپ چل رہے ہو تو آپ موٹر سائیکل پر سوار ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ کی اپنی لائٹ بھی بند ہے اور گلی میں بھی اندھیرا ہے، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے، بالکل بلیک آؤٹ ہے. تو آپ چل تو رہے ہوں گے لیکن ہر دم کیا احساس ہوگا کہ کھڈا نہ ہو، اگلے ہی لمحے کہیں میں اللہ کے پاس نہ پہنچ جاؤں. لیکن جو ہی روشنی آئے گی تو آپ ذرا کانفیڈنس سے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن نظر آتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو نہ مانا جائے تو یہ کائنات اندھیر نگری نظر آتی ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ کسی بس میں سفر کر رہے کسی پہاڑی علاقے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈرائیور تو اونگ رہا ہے، آپ کی جو حالت ہوتی ہے اس کا تصور کیجئے. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈرائیور جو ہے بالکل الرٹ بیٹھا ہوا ہے، نظر اس کی بالکل سامنے ہے، ذرا بھی اس کا گردن جو ہے وہ جھک نہیں رہی کسی طرف، آپ مزے سے سو جاتے ہیں. تو جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے. بے یقینی اندھیرا ہے، یقین روشنی ہے. بے اعتمادی اللہ تعالیٰ پر اندھیرا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ پر اعتقاد، اس پر ٹرسٹ، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے. یہ سارے فنکشن قرآن مجید دیتا ہے آپ کو، انسان کو. جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ شخص جو قرآن مجید کی روزانہ باقاعدہ تلاوت کرتا ہے، اس کے
دل میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے، وہ جہالت کے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آتا ہے قرآن مجید پڑھ کر۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کیا کیا تھا، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ہم سورہ جمعہ کے درس میں، کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھایا جا کر مدینہ منورہ میں، 1 سال کے اندر اوس اور خزرج کی اتنی تعداد مسلمان ہو گئی کہ وہ ایک بہت بڑا رسک لینے کو تیار ہو گئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پناہ دے دیں، اور اگلے سال آئے وہ حج کے لیے تو آپ کے لیے پیشکش لے کے آئے۔ تو هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، رؤوف شفقت کرنے والا اور رحیم رحم فرمانے والا۔ یہ 2 سٹیپس ہیں، پہلے دل میں جو انسان کی وہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رؤوف کی صفت کور کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر بالفعل اللہ تعالیٰ کا رحم فرمانا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کور کرتی ہے۔ اب ان 2 آیات کے بعد اب انفاق کی طرف کے لیے بلایا جائے گا، ابھارا جائے گا۔ وَمَا لَكُمْ، اب ذہن میں رکھیں گے نا وہ بات کہ یہاں خطاب مسلمانوں ہی سے ہے، کافروں سے خطاب نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو کیا اللہ محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ بھوکا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے؟ اس کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اس کا سب کچھ ہے، لیکن وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی دادا اپنے پوتے کو لا کر بسکٹس کا ایک پیکٹ دیتا ہے، اور بچہ کھول کر بڑے مزے سے کھا رہا ہوتا ہے، اور اس کا باپ یا اس کا دادا اب بچے کا امتحان لیتا ہے، بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو، میں بھی ایک بسکٹ لے لوں۔ بچہ کہتے جی نہیں، فیل ہو گیا امتحان میں۔ اس کا باپ ہی اس کے لیے وہ بسکٹ پیکٹ لے کے آیا ہے، اسی نے اس کو لا کر دیا ہے، اور وہ جب چاہے زبردستی بھی لے سکتا ہے، لیکن بچے سے مانگنے میں جو مزہ ہے وہ زبردستی لینے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ اس کا اسی نے دیا ہے، جب چاہے گا وہ لے بھی لے گا، لیکن امتحان کیا ہے کہ اس کی مخلوق، اس کے بندے، وہ اس کو اپنے شوق سے پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ انفاق ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ ایک ہے کوانٹٹی میں، 10 روپے غریب آدمی نے دیے اللہ کے راستے میں، جس کی کل 10,000 روپے تنخواہ ہے، اور 10 روپے جو ہے ایک ارب پتی نے دیے، اللہ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے۔ 10,000 تنخواہ میں سے 10 روپے وہ تو ایک پرسنٹیج بنے گی نا، لیکن 1 ارب میں سے 10 روپے وہ تو شاید 0 سے بھی کم ہوگا، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ امیر آدمی جو ہے وہ تو 1,000 روپے ٹپ دے دیتا ہے ویٹر کو، لیکن اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو بڑا حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر 10 روپے دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی اس کو ویٹیج دینے کی ایک ڈائمینشن کیا ہے، ایک تو نا کوانٹٹی، اس نے بھی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اس نے بھی قربان کر دی، اس نے بھی مال لگا دیا، اس نے بھی مال لگا دیا، لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ کوالٹی، کہ ایک ارب پتی نے بھی 10 روپے دیے اور ایک 10,000 روپے تنخواہ لینے والے میں نے بھی 10 روپے دیے
اللہ کی نظر میں برابر نہیں. یہ ایک ڈائمینشن ہے. اسی طرح دین کے اچھے حالات میں خرچ کرنا اور دین کے برے حالات میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے کسی انسان کے عمل کو ویٹیج دے گا. اب اس کے لیے بیان بڑا خوبصورت ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے برابر نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں جنگ کریں. من قبل الفتح، فتح سے پہلے. اس فتح کے دو مفہوم لیے گئے ہیں. ایک اس سے فتح مکہ مراد لی گئی ہے جو سب نے مانا کہ وہ تو فتح تھی، لیکن دوسری فتح جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے، بظاہر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بغیر عمرہ کیے واپس آئے، احرام کھولا اور قربانی کی. بظاہر یہ کیا تھی؟ یہ ناکامی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی، کھلی فتح عطا کر دی. تو اکثر مفسرین کا رجحان جو ہے یہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتح مبین کہا ہے. اب صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت مان لیا گیا. مسلمانوں کی یہ حیثیت تسلیم کر لی گئی کہ وہ قریش کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی. ریکگنیشن، یعنی آج دنیا میں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ جی فلاں ملک کو ریکگنائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ریکگنیشن جو ہے، جو عام آدمی ہے جو پولیٹیکل سائنس کے ان نقطوں سے واقف نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی تسلیم کر بھی لیں اس ملک کو تو کیا ہے، دشمن کے ملک کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. لیکن جو آدمی سمجھتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ تسلیم کرنا یہ سب کچھ ہے. تو صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے معاہدہ کر لیا. تو انہوں نے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایک طاقت ریکگنائز کر لیا، ایک طاقت کے طور پر منظور کر لیا. لہذا ایک لائن ہے جو کھینچی جا رہی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لڑائی کی، جنگ کی اللہ کے راستے میں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ لوگ بہت اونچے ہیں درجے کے لحاظ سے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہی دو کام کیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ بھی کی. ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے کہ جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گا. تو ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی ویٹیج جو ہے وہ بنے گی کس سے؟ جتنی زیادہ قربانی ہوگی، جتنا زیادہ اثار ہوگا اتنا ہی وہ وہ عمل وزنی شمار ہوگا. اب یہاں جس ڈائمینشن کا ذکر ہو رہا ہے جو اس کو وزن میں ڈالے گی وہ کیا ہے؟ اگر سیاسی طور پر غلبہ حاصل نہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حیثیت ریکگنائز نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہ جنہوں نے جانوں کی نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنے مال خرچ کیے، اپنے جانور ذبح کرائے جنگ کے اندر، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اور جب مسلمانوں کی ایک طاقت اب نظر آ رہا ہے کہ اسلام کو غلبہ ملنے والا ہے، اور جب غلبہ ملتا ہے تو پھر عہدے بھی ملتے ہیں، گورنریاں بھی ملتی ہیں، تو بعد میں والے جو ہیں ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے. اولئک اعظم درجۃ. فتح سے پہلے خرچ کرنے والے بہت اونچے مرتبے پر ہیں، بہت عظیم ہے درجے کے لحاظ سے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا
اور جہاد بھی کیا، جنگ بھی کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یعنی وہ جو بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حالات معلوم ہے، تم نے کتنی قربانی کی ہے، کتنا داری. وہ جو مثال میں نے سادہ سی دی ہے کہ 10,000 روپے تنخواہ لینے والا، اس کے لیے 10 روپے کی کیا ویلیو ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا تمہاری نیت ہے، کیا تمہارے ارادے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یعنی پذیرائی جو ہے اس کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کسی کی پذیرائی کون کر سکتا ہے. اور اپریسیشن کا ایک انداز ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے ہی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے مجھے کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تصور کیا ہے کہ تم آج مجھے یہ ادھارے دے دو، اپنی جان اپنا مال، میں تمہیں قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. وہی اصل بات، وہ ٹرسٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. انہوں نے خبر دی ہے نا قیامت کی، انہوں نے خبر دی ہے نا کہ 10 گنا بڑھا کر ملے گا، تو جتنا یقین ہوگا اتنا ہی وہ خرچ کرے گا. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا. فیضاعفہ لہ، تاکہ وہ اس کو بڑھا دے، اس کے لیے ملٹیپلائی کر دے اس کے لیے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑی عزت والا اجر ہے. یعنی روٹی کتے کو بھی ڈالی جاتی ہے اور روٹی مہمان کے آگے بھی رکھی جاتی ہے اعزاز کے ساتھ. تو قرآن مجید بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ اہل جنت کو عزت والی روزی ملے گی، عزت والا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائے گا، لیکن ایسے نہیں جیسے بھکاری کو دیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.